بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صدر اجلاس، معزز علماء کرام، طلباء عزیز، وقت بہت ہو چکا ہے۔ مجھ سے پہلے جتنے بھی حکم حضرات نے تاثرات بیان فرمائے ہیں، میں ایک کی مکمل طور سے تائید کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل میں ہمیں ہر چیز کو میدان عمل میں لا کر کے اس پر عملی مشق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس صرف دو باتیں عرض کرنی ہے۔ یہ انجمن اصلاح الکلام اکابرین کی قائم کردہ ایک بہت بڑے دین اسلام کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے۔ اس انجمن اصلاح الکلام کے اندر مختلف قسم کی فروعات، مختلف قسم کی بزمیں، جن کو یہاں پہ دہرانا یا تحصیل حاصل ہوگا سبھی کو معلوم ہے، لیکن میرے ذہن میں ایسا ہے کہ اکابرین دارالعلوم مزید اس انجمن میں وسعت فرماتے ہوئے ادارہ اب تکمیلات تک پہنچ چکا ہے الحمدللہ۔ اس اعتبار سے مستقل جو ہے نا وہ فن حدیث کی جو ہے نا فرا ہونا چاہیے۔ طلبہ اس کے اندر بہترین قسم کی سال بھر اپنے اساتذہ کی سرپرستی میں ان کی رہبری اور رہنمائی کے اندر رہ کر کے مستقل فن حدیث کے اوپر وہ محنت کریں گے، اور آخری سال کے اندر جس طرح انجمن اصلاح الکلام کے فروعات کا سالانہ اختتامی قابل پروگرام ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کے اندر اس فرع کا بھی سالانہ اختتامی قابل پروگرام ہے۔ دارالعلوم کی انجمن اصلاح الکلام کے طلباء کی محنتوں کا اثر، اساتذہ کرام کی توجہات کا، اور جو پورے مغربی راجستھان کے مدارس میں اثر پڑا ہے، تو ہر ادارے کے اندر جو ہے نا جو دارالعلوم میں فرع ہوتی ہے الحمدللہ وہ اس کو سامنے رکھ کر کے اپنے یہاں انتظام کرتے ہیں۔ ایک تو میری یہ رائے ہے کہ مستقل جو ہے نا فن حدیث کی فرع ہونی چاہیے۔ ذہن میں نام بھی آیا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے نام پر اگر اس بزم کا نام بزم اسماعیل رکھ دیا جائے تو بہت ہی موزوں اور مناسب رہے گا۔ یہ ایک میری نجی رائے ہے۔ دوسری، آج ملت کو اور امت کو جس چیز کی ضرورت ہے الحمدللہ یہ انجمن نو کا جو نظام ہے وہ کافی حد تک پوری کر رہی ہے۔ نعت و نظم کے اعتبار سے، پھر بعد میں سمجھو کہ فن خطابت میں اردو تقاریر ہوں یا عربی تقاریر ہوں یا انگلش کی جو ہے نا وہ کیا ہے تقاریر ہوں، یا فن قرات اور تجوید کے اعتبار سے مختلف قراء اعظام کی مختلف قراتوں کو جو ہے نا یہ ساری چیزیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں صحافت کے میدان کے اندر بھی ہمارے طلباء محنت کرتے ہیں، دیوالی بچے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ آج ایک بہت بڑی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کی تکمیل کے لیے بھی میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہمارے طلباء اور علماء میں یہ ادارے کا ماحول ہی صحیح معنی میں جو ہے نا پوری کر سکتا ہے۔ مجھے تو اتنا جانکاری نہیں ہے، بہرحال آج کل کے دور کے اندر میڈیا کے اندر آپ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے جو ترجمان ہوتے ہیں یا ان کو کیا بولتے ہیں، اینکر بولتے ہیں یا پترکار بولتے ہیں یا مخبر، بہرحال وہ خبریں جو بیان کرتے ہیں، میرے خیال سے اس کی بہت شدید ضرورت ہے۔ ہمارے طلباء کو، اساتذہ کرام سے میری درخواست ہے کہ مستقل بزم بنائی جائے، اور بزم بنانے کے بعد میں پھر بعد میں جو ہے نا اس طریقے سے بھی بچوں کو بہترین قسم کی تیاری کرائی جائے، وہ حالات حاضرہ پر نظر رکھیں،
اور نظر رکھنے کے بعد میں پھر مکمل طور سے جو ہے نا اس پر جو ہے نا وہ اس میدان کے اندر بھی اتریں، اور امید ہے انشاءاللہ ایسا ایک وقت آئے گا جس کے اندر فن خطابت میں، تحریر اور تقریر کے اندر ایسے ہی سمجھو کہ وہ کیا ہے، بس میں امین کے اعتبار سے، قرات کے اعتبار سے طلبہ میدان میں اتریں گے تو ایسے ہی بہترین قسم کے وہ ترجمہ اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا بہترین قسم کے اینکر بھی جو ہے نا ہمارے علماء ہی ہوں گے۔ تو انشاءاللہ یہ میڈیا کا جو پروپیگنڈا، جو جھوٹ آتا ہے ہمارے دل کے اندر، اس کے بارے میں بہت سے خیالات آتے ہیں، لیکن ہمارے پاس میں وہ زبان نہیں، وہ چیز نہیں جس کے ذریعے سے ہم ان کا جو ہے دفاع کر سکیں۔ ہماری جماعت میں یہ بہت شدید ضرورت کی چیز ہے، اس لیے میری انتہائی ادب کے ساتھ میں حضرات منتظمین سے اور پھر بعد میں سمجھو کہ اساتذہ کرام سے درخواست ہے کہ مستقل اس کو ایک بزم کی شکل میں لے کر کے اور اس کو لیا جائے۔ انشاءاللہ طلبہ اس میدان میں بھی بہت ہی معیاری قسم کی بقیہ جن طلبہ نے حصہ لیا ہے، بہترین قسم کی انہوں نے اپنے محنتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ اصل میں ان ساری محنتوں کے اندر دیکھا جائے تو آپ کے اساتذہ